السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ ہم پچھلی آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے لاسٹ ویک اپنے درس کو سبق کو چھوڑا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ضرور ہونی چاہیے ایک امت، ایک گروہ، یدعون الی الخیر، جو بلاتے ہوں، دعوت دیتے ہوں خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم کرتے ہوں معروف کا، جو باتیں سلیم الفطرت، اچھے ذہن کے لوگوں کے نزدیک بھی اچھی ہوں اور اسلامی شریعت کے اندر بھی وہ اچھی ہوں، ان کو معروف کہتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ روکتے ہوں، منع کرتے ہوں منکر سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس آیت کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے پیچھے کافروں کے بارے میں دو باتیں کی تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے پہ جانے سے روکتے ہیں، یعنی خود بھی کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کفر کرواتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے دو کام بیان کیے تھے، وہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیے۔ کافروں کے دو کام، مومنوں کے دو کام۔ وہ مومنوں کے دو کام کون سے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ہر کام میں، ہر بات میں، ہر سٹیپ پر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسری یہ کہ دوسروں کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی خیر کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کافروں کے مقابلے میں مومنوں کے دو کام اللہ نے بیان فرمائے۔ پھر یہ پچھلے سبق میں بات ہو چکی ہے کہ یہ جو اسپیشل کام اللہ نے ذکر فرمایا کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، تو اس کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ ایک گروپ مفسرین کا یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ خاص لوگوں کا کام ہے، دوسرا گروپ مفسرین کا یہ فرماتا ہے کہ یہ امت کے ہر فرد کا کام ہے، جو ایمان کے اندر داخل ہو گیا، جو منکم کے اندر داخل ہو گیا نا، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ، اللہ رب العالمین اہل ایمان کو خطاب فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو جو بھی منکم کے اندر داخل ہو گیا، مومنوں کے اندر داخل ہو گیا، ہر اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ یہ فریضہ ادا کرتے جائیں تو باقی لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یعنی یہ فرض کفایہ کے طور پر ہوگا۔ جیسے کچھ لوگ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے اگر کچھ ادا کر لیں تو باقیوں کی طرف سے ساقط ہو جاتا ہے، ان کو معافی مل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سارے کے سارے قصوروار ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو مفسرین نے چیزیں بیان فرمائی ہیں نا، اس میں کنڈیشن رکھی ہیں کہ یہ ایک خاص گروہ کے کرنے کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ یہ کام کر نہیں سکتا، یہ نیکی کے کام کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، خیر کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ ابلٹی نہیں ہوتی۔ اس کام کی ابلٹی ہونا ضروری ہے، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ فلفل ہونا ضروری ہیں۔ وہ کنڈیشن کون سی ہیں؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو انڈرسٹوڈ ہے، پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ معروف کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، کس کو معروف کہتے ہیں اور کس کو منکر کہتے ہیں۔ اگر ایک عام آدمی ہے جس کو لے مین کہتے ہیں، ایک عام آدمی پبلک میں سے، اب اس کو نہیں پتا معروف کیا ہوتا ہے منکر کیا ہوتا ہے، تو وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے معروف اور منکر کا علم ہونا چاہیے کہ یہ ہیں کیا چیز جس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، جس کی دعوت دینی ہے، حکم کرنا ہے، جس سے منع کرنا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اس کو پتا ہو کہ یہ کام کرنا کیسے ہے، طریقہ بھی اس کو آتا ہو، یہ اس کی دوسری کنڈیشن ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات جذبات کے اندر آ کے بندہ ایسا کام کر دیتا ہے جس سے ایسے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، ایسا رسک بن جاتا ہے جو ناقابل برداشت ہوتا ہے یا جس کا نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو حکمت کا پتہ ہونا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا آغاز کیسے کرنا ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جذبات میں آ کے جیسے کسی چیز کا ہیضہ ہو جاتا ہے ان کو، تو پھر وہ نقصان زیادہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ انسانی نفسیات کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ انسانی نفسیات کو جو بندہ جانتا نہیں ہے، بعض کا تو وہ پیالے میں اتنا ڈال دیتا ہے جتنا وہ پیالے کی جو ہے نا وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، گنجائش نہیں ہوتی، لہٰذا وہ باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا لیول کیا ہے، اس کی سوچ کا لیول کیا ہے، وہ کتنا ہضم کر سکتا ہے، وہ کتنا کھا سکتا ہے، کتنا وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اس کا علم بھی ہونا ضروری ہے، یعنی نرمی سے آغاز کرے، پہلے فرائض کی بات کرے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر سختی زیادہ اس کی بات نہ کرے، ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ پھر اس کو آگے بڑھائے۔ تو کہتے ہیں اس بات کا بھی، یہ طریقہ کار کا بھی اس کو پتا ہو، حکمت کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیسے کام کو آغاز کیسے کرنا ہے۔ تو نرمی سے آغاز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جہاں جو برائی ہو رہی ہے جس سے آپ نے لوگوں کو روکنا ہے، تو جس علاقے میں جس ماحول میں ہو رہی ہے، پہلی ذمہ داری اس علاقے کے لوگوں کی بنتی ہے۔ وہاں جو اہل ایمان رہتے ہیں یہ ان کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ان سے وہ چیز نہ سنبھالی جا سکے تو اس کے بعد پھر دوسروں کی ذمہ داری آتی ہے۔ یہی بات ہے جو حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ من رآ منکم، جس نے تم میں سے دیکھا، منکرن کسی برائی کو، جس نے کسی برائی کو تم میں سے دیکھا۔ اب ایک کام اگر مطلب پاکستان کے ایک گاؤں میں ہو رہا ہے تو گاؤں کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو جو کسی دور کسی اور شہر میں رہنے والا بندہ ہے تو وہ تو نہیں دیکھ رہا، اس کو نہیں پتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب جس کے سامنے ہو رہا ہے اب اس کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، اول ذمہ داری اس کی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اجتماعی کرنے والا کام ہے۔ اگر اس کا ایک نظام بن جائے، کچھ لوگ اس کو کرنے لگ جائیں، تو نظام کے تحت کرنا، اجتماعیت کے تحت کرنا، ایک سسٹم کے تحت یہ کام کرنے والا ہوتا ہے، الرٹ اپ کرنے والا یہ کام نہیں ہے۔ تو کم سے کم از کم ایک سسٹم کی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور نقطہ جو یہاں اس آیت کے اندر بیان ہوا نا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سٹارٹ کس سے فرمایا؟ یدعون الی الخیر، 3 کام بیان کیے آیت نمبر 104 کے اندر، 3 کام وہ کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس کا ذکر کیا وہ ہے یدعون الی الخیر، کہ وہ خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ دوسرا کام یہ بیان فرمایا یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، آغاز اس بات سے کیا کہ یدعون الی الخیر، وہ اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ اب اس سے آغاز اس لیے کیا، اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، اس کا کوئی خاص وقت ہو سکتا ہے، کوئی خاص جگہ اس کی ہو سکتی ہے کہ کہاں اب نیکی کا حکم کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں برائی سے منع کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کا ایک خاص وقت اور خاص جگہ ہو سکتی ہے، لیکن جو یدعون الی الخیر ہے، نیکی کی طرف دعوت دینے والا کام جو ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، یہ ہر وقت کرنے والا کام ہوتا ہے، جب بھی موقع ملے، جس جگہ موقع ملے، یہ کرنے والا کام ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس کام سے شروع کیا ہے، سب سے پہلے نمبر پر اس کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے، جو ہر وقت کرنے والا کام ہوتا ہے، جس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، جس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر ان کا ذکر کیا ہے جن کی خاص جگہ ہوتی ہے، جن کا خاص وقت ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں چند باتیں آپ نے سمجھ لی۔ ایک اور بات جو میں نے پچھلے درس کے اندر بھی سب سے آخر میں اسی حوالے سے کہی تھی، آپ سے عرض کی تھی میں نے، کہ یہ جو بات ہے نا کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، اب جو ہمارے فقہی اختلافات ہوتے ہیں، کیا وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں؟ اب کوئی بھی فرقہ ہوگا تو وہ اپنے مخالف فرقے کی ہر بات کو وہ برائی سمجھے گا اور اپنی ہر بات کو نیکی سمجھے گا، تو کیا یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر آتا ہے؟ کیا مخالف فرقے کو نیکی کا حکم کرنا اور ان کی ہر بات کو برائی سمجھ کے ان کو روکنا، ان سے لڑائی شروع کر دینا، تو کیا یہ بھی اسی آیت کے تحت آئے گا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم اس کو اس طرح اوپن کر دیں گے، یہ دروازہ اگر کھول دیں گے، تو دنیا میں پھر ہر طرف لڑائیاں ہوں گی، پھر ہر جو اسکول آف تھاٹ اور ہر فرقہ ہے وہ دوسرے مسلک کی ہر بات کو وہ گناہ سمجھتا ہے، تو اس کے خلاف وہ جہاد شروع کر دے گا، اور وہ والا اس کے خلاف جہاد شروع کر دے گا۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ سمجھنے والی بات، اس لیے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہر بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، تو وہ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یہ جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، اجتہادی مسائل یعنی جن میں قرآن نے اور حدیث نے کوئی کلیئر کٹ حکم نہیں دیا، جن چیزوں کے بارے میں قرآن اور حدیث نے کلیئر کٹ حکم دے دیا، اس میں تو شک ہی باقی نہیں رہا، وہ تو معروف ہے، وہ تو خیر ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہوگا وہ منکر ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن جن چیزوں کے بارے میں قرآن اور حدیث میں گنجائش موجود ہوتی ہے، ایک ہی لفظ کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں، کسی نے ایک سمجھا، کسی نے دوسرا سمجھا، کسی نے تیسرا سمجھا، پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حکم قرآن و حدیث میں کلیئر نہیں ہے، اور وہ غور کرنے کے بعد، آیات کو سامنے رکھنے کے بعد، احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد نکالنا پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجتہادی مسائل، جو علماء کرام نے، جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے ائمہ کرام نے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے محدثین نے، ہمارے مفسرین نے، وہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے جو مسائل نکالے ہیں، اور ان پہ لوگوں کا اختلاف بھی موجود ہے، ایک مفسر ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری بات کرتا ہے، ایک فقی ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری بات کرتا ہے، ایک امام ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری بات کرتا ہے، اور الفاظ کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے دونوں باتوں کی۔ تو یہ ہیں اجتہادی مسائل۔ جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، ان کی جو دونوں سائڈیں ہوتی ہیں، ایک امام والی بھی، دوسرے امام والی بھی، تیسرے والی بھی، چوتھے والی بھی، ان کی جو ساری سائڈیں ہوتی ہیں وہ ساری خیر ہی ہوتی ہیں، ان میں شر کوئی بھی نہیں ہوتا، ان میں منکر کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ ساری معروف ہوتی ہیں، لہذا ان کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ تو جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، فقہی اختلافات ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کا کلیئر مسئلہ نہیں ہوتا، جو فقہی اختلافات ہوتے ہیں، جو گنجائش ہوتی ہے الفاظ کے اندر ایک مطلب لینے کی یا دوسرا مطلب لینے کی، وہ سارے خیر ہیں، وہ سب حق ہیں، وہ سب درست ہیں۔ لہٰذا ہر کسی کو اجازت ہے کہ اس کے نزدیک جو زیادہ بہتر ہو وہ اس کو لے سکتا ہے، دوسرے کے نزدیک کوئی اور بات زیادہ بہتر ہے وہ اس کو لے سکتا ہے، لیکن آپ اس کو منکر مت سمجھیں اور ان کو منکر سمجھ کے ان کے خلاف جہاد کا اعلان مت کریں، یہ درست نہیں ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ بن جانا، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح تفرقو، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقے فرقے بن گئے، جنہوں نے آپس میں جدائیاں ڈال دی، واختلفوا، اور انہوں نے اختلافات پیدا کر دیے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءہم البینات، کہ آ چکی تھی ان کے پاس واضح دلائل، بینات وہ چیزیں
جو وہ باتیں، وہ چیزیں جو حکم کو، شریعت کو، مسائل کو کھول کے بیان کر دینے والی ہیں. بینہ کا معنی کھول کے واضح کر دینے والی. تو دلائل ان کے پاس آ چکے، ٹھیک ہے، ایویڈنس ان کے پاس آ چکے، بات کلیئر ان کے پاس ہو چکی. اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا اور ان کی بیس پہ فرقے فرقے بن گئے، تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. یہاں ایک بات جو خاص ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ جو یہود و نصارہ کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے تھے، جو ان کے اندر فرقے بن گئے تھے، اس کی وجہ جہالت نہیں تھی، اس کی وجہ بے علمی نہیں تھی کہ وہ جانتے نہیں تھے اس لیے لڑ پڑے آپس میں، وہ جانتے نہیں تھے اس لیے فرقے بن گئے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں من بعد ما جاءہم البینات، وہ آپس میں لڑے، انہوں نے اختلافات کیے، انہوں نے فرقے بنائے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، اس کے بعد کہ دلائل ان تک پہنچ چکے تھے، بات کلیئر ہو چکی تھی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، وہ ہونا تو جہالت کی وجہ سے چاہیے. یہ جھگڑے اختلافات جہالت کی وجہ سے ہونے چاہیے کہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے لہٰذا ہم لڑ پڑے. لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی مثال دی ہے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اس کے بعد وہ لڑ پڑے. آج ہمارے درمیان جو بحثیں چلی ہوئی ہیں، جو ہمارے جھگڑے ہیں، ہمارے جو اختلافات ہیں، ہمارے جو فرقے بنے ہوئے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد نعوذ باللہ جہالت نہیں ہے، ان کی بنیاد بھی ضد ہے، ان کی بنیاد آپس کی نفرت ہے. علم آ چکا ہے، ہر بندہ قرآن پڑھ کے دلائل دے رہا ہے، ہر بندہ حدیثیں پڑھ کے سنا رہا ہے، لیکن وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. چلو اس کے پیچھے نہ پڑھے، دوسرے کی مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، چلو اس کی مسجد میں بھی نہ جائے، لیکن وہ کسی کی نماز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی نماز ہی درست نہیں ہے، اس کی اپنی مسجد میں اس کی اپنی نماز ہی نہیں ہوئی. تو ہم تو لوگوں کی نمازیں قبول اور رد کرنے کا اختیار بھی اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کے ایمان اور کفر کے فیصلے کر رہے ہیں. علم تو ہمارے پاس آ چکا ہے. تو یہ اللہ نے جو قرآن میں دوسری جگہ بیان فرمایا نا کہ یہود و نصارہ کے اندر یہ لڑائیوں کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی نفرت، آپس کا بغض، آپس کی جو ہے نا وہ میوچل ہیٹرڈ جس کو کہتے ہیں، تو وہ ضد. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بنیاد بن جاتی ہیں اختلافات کی. اللہ فرماتے ہیں اختلافات کی وجہ جہالت نہیں تھی، ان کے اختلافات کی وجہ علم آ جانے کے باوجود یہ زیادتی ہے اور یہ بغاوت ہے، اور یہ یعنی اللہ رب العالمین کا نام لے کر، دین کا نام لے کر، شریعت کا نام لے کے آپس میں لڑنا، یہ تو ناقابل معافی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگلے الفاظ پہ غور فرمائیں، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب. ان کا قصور بہت بڑا ہے، ان کا جرم بہت بڑا ہے، لہذا ان کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے. دیکھیں نا، صاحب علم لوگ ہیں، علم آ جانے کے بعد آپس میں لڑے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کا علم کس کام کا؟ وہ نشانیاں جو ان تک پہنچی، وہ دلائل جو ان تک پہنچے، وہ دلیلیں کس کام کی؟ وہ نالج کس کام کا؟ جب اس کے بعد بھی انہوں نے لڑنا ہے، فرقے بنانے ہیں، تو یہ سرکشی ہے، یہ جرم ہے، یہ کرمنل ایکٹ ہے. تو اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے. فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ عذاب کب ہوگا؟ ذرا دنیا کے اندر تو ان کا فتویٰ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، دنیا کے اندر بعض اوقات ایک فرقہ پاور میں ہوتا ہے، کبھی دوسرا پاور میں ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ کب ہوگا ان کے لیے یہ بہت بڑا عذاب جو ہے یہ کب ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی سارا کچھ نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے، لمیٹڈ ہے، تھوڑی ہے، ختم ہونے والی ہے. اصل یہ سارے فیصلے اس دن ہوں گے جس دن یہ رب کے پاس پہنچیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ بڑا عذاب ان کے لیے اس دن ہوگا جس دن تبیض وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے. ابیض کا لفظ آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، ابیض اور اسود،
یہ تب یدو اسی سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سفید، چمکدار، روشن. تو روشن ہوں گے کچھ چہرے اس دن. وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، یہ اسود سے ہے، کالے، اور کالے ہوں گے کچھ چہرے اس دن. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا اس دن، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہی بات ان لوگوں کی جن کے چہرے کالے ہوں گے، ان سے اللہ فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ ایمان لانے کے بعد تم پھر کفر پہ چل پڑے تھے. اچھا، یعنی یہ دیکھیں نا، یہاں پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ ایمان تم تک پہنچا تھا، تم نے قبول کر لیا تھا، اس کو سمجھ بھی گئے تھے، تو ایمان لانے کے بعد تم نے پھر کفریہ کام شروع کر دیے تھے. یہ آپس کی لڑائیاں، یہ تفرقے، یہ اختلافات جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہو چکا، تو یہ تم نے ایمان لانے کے بعد پھر کفریہ رویہ اختیار کر لیا تھا. تو کیا تم کفر کرنے لگے تھے ایمان لانے کے بعد؟ پھر اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب. ذوقوا یہ ذائقہ سے نکلا ہے، ذائقہ کا معنی چکھنا ہوتا ہے. فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو کچھ تم کفر کیا کرتے تھے، جو تمہارے کام تھے نا کفریہ، جو تمہاری روش اور تمہارا طریقہ تھا کافروں والا، تمہارے کفریہ کاموں کی سزا ہے، اس کا مزہ چکھو. میں تھوڑی ان چیزوں کی وضاحت کرتا ہوں، ابھی اس آیت کو کمپلیٹ کر لیں. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ روشن ہوں گے جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ، تو وہ ہوں گے اللہ کی رحمت کے اندر. ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے. ہم فیہا خالدون، تو وہ اس کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ ہیں اللہ کی باتیں، یہ ہیں اللہ کے فرمان. آیات کا معنی باتیں بھی ہوتا ہے، آیات کا معنی فرمان بھی ہوتا ہے، آیات کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، اور آیات کا معنی دلائل بھی ہوتا ہے اور نشانیاں بھی ہوتا ہے. یہ ہیں اللہ رب العالمین کی باتیں، اور یہ ہیں اللہ رب العالمین کی دلیلیں. نتلوہا، ہم پڑھ کے سناتے ہیں، ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں. نتلو کا یہ تلاوت سے نکلا ہے، ہم اس کی تلاوت کر کے آپ کو سناتے ہیں، آپ کے سامنے ان کو پڑھ کے سناتے ہیں. علیکہ، آپ کے سامنے، آپ کے اوپر، بالحق، پورا پورا، سچائی کے ساتھ، کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی زیادتی جھوٹ نہیں، پورا پورا جو کچھ درست ہے وہ سارا ہم آپ کے سامنے آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. اور جو کچھ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں وہی حق ہے، وہی درست ہے، باقی سب غلط ہے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ رب العالمین، اللہ یریدو، ارادہ رکھتا، یہ ارادہ سے نکلے لفظ، اور اللہ یہ ارادہ نہیں رکھتا ظلمن کہ وہ ظلم کرے، للعالمین، جہان والے لوگوں پر. اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اب یہ جو آیات ہیں، یہ چہرے کالے اور سفید ہونے سے شروع کر کے اب ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں. یہ جو اللہ نے فرمایا نا، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. تو حشر کے دن، یہ حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے. حشر کے دن چہرے کی رنگت سے لوگوں کو پہچان لیا جائے گا، اور ان کے رنگت کے حساب سے ان کی پھر تعظیم ہوگی. پتہ چل جائے گا، چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ کون کس لیول پر ہے، کس درجے، کس پانی میں ہے. پھر اس کے حساب سے ان کی عزت اور احترام اور ذلت ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا. یہ اللہ رب العالمین نے کیوں ایسا سسٹم رکھا، اور پھر اس کے بارے میں پہلے بتا بھی دیا کہ یہ ہوگا اس دن. ایسے ہوں گے چہرے جو روشن ہوں گے، اور ایسے ہوں گے چہرے جو کالے ہوں گے. تو یہ اللہ نے اس کا اظہار کیوں فرمایا اور یہ نشانیاں کیوں بیان فرما دی؟ اس لیے کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو آج بھی اچھائی پہ چل رہے ہیں، اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہ محنت کر رہے ہیں، تو ان کی خوشی میں اضافہ ہو سکے، ان کو یہ خوشخبری پہنچے، اور یہ بات سن کے ان کی خوشی میں اضافہ ہو جائے. اور جس دن ان کے چہرے روشن ہوں گے، لوگ ان کو احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، پوری کائنات کے انسانوں کے سامنے ان کو عزت ملے گی، ان کی خوشی میں اضافہ ہو. اور جو برے لوگ ہیں ان کے غم میں اضافہ ہو سکے، ان کی پریشانی میں اضافہ ہو، ان کے دکھ اور تکلیف میں اضافہ ہو، لعنتیں پڑیں گی ان پر.
اور دوسری بات یہ دیکھیں نا، یہ چہرہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو روشن اور سفید ہو، جس پہ رونق ہوتی ہے، اور جو کالا ہو، جس پہ جو ہے نا وہ سیاہی چھائی ہو، تو وہ کیا چہرہ ہوتا ہے؟ آپ اس کو چہرہ تو نہیں کہیں گے۔ میں تو پنجابی میں جب یہ آیات پڑھتا ہوں نا، تو میں پنجابی میں اس کا ترجمہ بوتھے کرتا ہوں۔ تو کچھ بوتھے ہوں گے اس دن جن پہ سیاہی چھائی ہوگی، وہ چہرہ کیا ہوگا؟ چہرہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو روشن ہو، سفید ہو، چمکدار ہو، پر رونق ہو، اس کو تو چہرہ کہا جا سکتا ہے۔ اور جس پہ سیاہی چھائی ہو، جو کالا ہوا ہو، جس پہ لانتیں پڑی ہوئی ہوں، وہ تو بوتھا ہوتا ہے، وہ کیا چہرہ ہوتا ہے؟ پھر یہاں پہ ایک اور بڑی خوبصورت سی نقطے کی بات ہے جو میں ہمارے مفسرین نے بیان فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین نے چہروں کا ذکر کیا نا، تو آپ یہ پوری جو دونوں آیتیں ہیں ان کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے جب شروع کیا چہروں کا ذکر تو سفید چہروں سے شروع کیا، سفید چہرے، اس کے بعد پھر کالوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اینڈ کیا تو اللہ پاک نے پھر سفید چہروں کے ساتھ اینڈ کیا۔ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی نا، جیسے ترتیب ہو تو ترتیب تو یہ ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 106 آپ دیکھیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وہ چہرے جو کالے ہوں گے، حالانکہ ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے سفید کا ذکر کیا ہے تو آگے بھی اللہ پاک پہلے سفید کا ذکر کرتا۔ اللہ فرماتا کہ جو سفید ہوں گے ان کی پہلی بات یہ ہوگی، اس کے بعد پھر کالوں کا ذکر ہوتا۔ لیکن اللہ نے دوسری جگہ پہ آ کے، دوسرے جملے میں آ کے ترتیب الٹ دی ہے۔ پہلے فرمایا جو چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں جو چہرے کالے ہوں گے۔ حالانکہ یہاں سفید کی ذکر پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اس کا اختتام سفید سے کیا، آغاز بھی سفید سے کیا روشن چہروں سے، اور اختتام بھی روشن چہروں سے کیا، کالوں کو درمیان میں ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کے اندر یہ جو تقدیم و تاخیر ہوتی ہے نا، یہ جو ترتیب ہوتی ہے، یہ جو آرڈر ہوتا ہے، آرڈر، ان آرڈر جو قرآن چیزیں بیان کرتا ہے اور آرڈر تبدیل کرتا ہے جو قرآن، اس کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جو اللہ رب العالمین نے سفیدی سے شروع کیا، رونق سے، سفید چہروں سے، اور سفید چہروں پہ ختم کیا، تو اصل میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو خصوصیت ہے نا اللہ کی طرف سے، جو خاص انعام ملے گا، اللہ اس انعام کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک اس کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں اللہ چہروں کو کالا نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ ظالم، ان کے کام ہی ایسے ہوں گے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑیں گے وہ۔ اللہ نے تو آغاز بھی سفیدی سے کیا اور اختتام بھی سفیدی سے کیا۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ رحمت کی وسعت ہو، اللہ تو چہروں پہ سفیدی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن درمیان میں جو کالے آ جائیں گے، جو کالے بوتھوں والے، تو ان کے کام ہی ایسے ہوں گے کہ انہوں نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہوگی۔ اب ان کو دوبارہ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ تو رہی بات ان کی جو چہرے کالے ہوں گے، تو اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے کفر کا رویہ اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ اب چکھو عذاب کو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یہاں بھی یہ نقطہ ہے، اللہ یہ نہیں فرمائیں گے آج مجھے غصہ آیا ہوا ہے لہذا آج تمہیں عذاب ہوگا، میرے غصے کا شکار تم بنو گے۔ اللہ ساتھ وضاحت فرما رہے ہیں فذوقوا العذاب، آج تم عذاب چکھو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، آج اللہ تم پہ زیادتی نہیں کر رہے، یہ اللہ کا غصہ نہیں تھا جو بھڑکا ہوا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بما کنتم تکفرون، اس کی وجہ تمہارے قصور ہیں، تمہارے چہرے کالے ہیں اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پھر ریزن بیان فرمائیں گے کہ یہ زیادتی اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہی، یہ زیادتی تمہاری طرف سے ہو رہی ہے، یہ وجہ تم خود ہو، ریزن تمہارا اپنا ہے کہ تمہارے چہرے کالے ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا نا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ چہرے جو سفید ہوں گے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں، اور خاص طور پر رئیس المفسرین جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تھیں،
اے اللہ ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے اور ان کو قرآن کی تشریح اور تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں رحمت سے مراد اور رحمت کا مطلب اللہ کی جنت ہے۔ ففی رحمت اللہ کا مطلب ہے وہ اللہ کی جنت کے اندر ہوں گے اور جنت کے اندر وہ بلند درجات پا رہے ہوں گے۔ اور یہاں ایک اور بھی نقطہ ہے، جب اللہ فرماتے ہیں نا کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو کچھ ملے گا نا ان کو، جو کچھ بھی ان کو ملے گا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے درجات کی بلندی ملے گی، جنت ملے گی، جو کچھ ملے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گا۔ اور پھر ایک اور یہاں چیز آپ دیکھیں بڑی خوبصورت ہے، یہ دیکھیں نا، یہ اللہ کا کلام ہے، ماشاءاللہ یہ اللہ کے کلام کی شان ہے کہ جیسے جیسے بندہ غور کرتا ہے تو نئے سے نئی موتی اس کو ملتے چلے جاتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے عذاب کی بات کی، لیکن عذاب کی جو نسبت ہے، اس کی جو وجہ ہے، وہ اللہ نے اپنی طرف نہیں کی۔ عذاب کی بات کی نا، تو عذاب کی جو وجہ ہے وہ فرمایا بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کی وجہ سے، یہ تمہارا قصور ہے۔ تو عذاب کی جو نسبت ہے، عذاب کی جو وجہ ہے، وہ اللہ نے اپنی طرف نہیں کی، ان کے کفر کو بیان کیا۔ لیکن جب رحمت کی بات کی ہے تو رحمت کی نسبت اپنی طرف کی ہے، فرمایا ففی رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہوگی جو ان کو ملے گی۔ پھر جب اللہ نے عذاب کا ذکر کیا ہے تو عذاب کے اندر یہ نہیں بیان کیا کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، عذاب کے اندر عذاب کے ساتھ خلود کی بات نہیں کی، ہم فیہا خالدون نہیں کہا عذاب کے ساتھ۔ لیکن جب رحمت کا ذکر کیا ہے تو اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب عذاب کا ذکر کیا، خالدون نے کہا کہ وہ ہمیشہ عذاب کے اندر رہیں گے، اور جب رحمت کا ذکر کیا تو خالدون کہا ہمیشہ رحمت کے اندر رہیں گے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا غلبہ، اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے غلبے کا اظہار فرما رہے ہیں، میری رحمت بڑی وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین رحمت کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ رحمت، اس کی جو رحمت ہے اس کے عذاب پہ غالب ہے، لیکن جہاں بھی عذاب آتا ہے وہ لوگوں کے قصوروں کی وجہ سے آتا ہے۔ لیکن جہاں بھی رحمت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کا انعام ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ یہ جنت تمہیں دی جا رہی ہے، یہ کامیابیاں تمہیں دی جا رہی ہیں اس لیے کہ تم کام اچھے کر کے آئے ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی جگہ جگہ اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ لیکن کئی جگہوں پر اللہ یہ کہتے ہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے، وہ صرف اپریشیٹ کرنے کے لیے، انکریج کرنے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، دیکھو تم نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، تم نے بہت اچھے کام کیے، میں بڑا خوش ہوا، لہٰذا یہ لو جنت، یہ لو درجات، یہ لو نعمتیں۔ تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ کہتے ہیں تمہارے کام ہی ایسے تھے، تم نے بہت محنت کی ہے، تم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تاکہ وہ خوش ہو جائے، ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوگا ہوگا اللہ کا انعام، اللہ کی رحمت ہوگی، وہ ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین بار بار رحمت کا اور پھر رحمت میں ہمیشہ رہنے کی بات فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی سارے کام لوٹائے جائیں گے، سارے کام، ہر امر، all affairs will go back to اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہر چیز کی واپسی اور اس کی فائنل ڈیسٹینیشن اللہ کے پاس ہی ہے، ہر چیز نے واپس اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت فرمائی اللہ نے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کی اونرشپ اللہ کی ہے، یہ یہاں کیوں، اس کا یہاں کیا حکمت ہے؟ جب اللہ پاک ظلم کی بات کر رہے ہیں، اللہ رحمت کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ سے ساتھ یہ فرما رہے ہیں
کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کر کے راضی نہیں ہوتا، اللہ جہان والوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. اور اس کے بعد یہ ساتھ ہی فرمایا کہ ساری جو آسمان اور زمین کی چیزیں ہیں وہ تو اللہ کی ملکیت ہیں. تو یہاں اس میں کیا میسج ہے؟ ظلم کے ذکر کے بعد آسمان و زمین کی وراثت کی بات اللہ کر رہے ہیں، آسمان و زمین کی ملکیت کی بات کر رہے ہیں. اس کا ظلم کے ساتھ کیا جوڑ ہوا یہاں پہ؟ تو وہ آپ سمجھ لیں کہ جوڑ کیا ہے. جہاں اللہ کہتے ہیں نا پچھلی آیت میں اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے بعد پھر آسمان و زمین کی ملکیت کی بات ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا، تو ظلم کی وجوہات ہوتی ہیں، ظلم کی کوئی ریزن ہوتی ہے، اور جو ظلم کی بڑی ریزن ہوتی ہیں وہ تین ہیں. تین بڑی ریزن ہوتی ہیں ظلم کی. سب سے پہلی ریزن ظلم ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے. دوسری ظلم ہوتا ہے عجز کی وجہ سے، عجز، کمزوری، برداشت کی کمی، برداشت کی کمی. بندہ اپنے نفس کے سامنے عاجز آ جاتا ہے، اپنے جذبات کے سامنے عاجز آ جاتا ہے، تو پھر وہ ظلم اور حد کو کراس کر لیتا ہے. یہ برداشت کی کمی دوسری وجہ ہوتی ہے ظلم کی. اور ظلم کی تیسری وجہ ہوتی ہے کوئی حاجت، کوئی لالچ، کوئی ضرورت. میں دولت پہ قبضہ کروں، میں اقتدار پہ قبضہ کروں، میں چیزوں پہ قبضہ کر لوں، یہ ہوتی ہے حاجت. یہ تین بڑی وجہ ہوتی ہیں ظلم کی. یا جہالت ہوتی ہے، یا پھر کمزوری ہوتی ہے اپنے نفس کے سامنے، بندہ اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا، برداشت کی کمی، یا پھر اس کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ظلم کرتا ہے. تو اللہ نے ظلم کے بعد ساتھ فرمایا نا کہ جو کچھ ہے آسمان و زمینوں میں سب اللہ کا ہے. اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے اندر تو یہ تینوں کمزوریاں نہیں ہوتی، یہ کوئی عیب اللہ کے اندر نہیں ہوتا. نہ تو اللہ کے اندر جہالت ہوتی ہے کہ اس کو ظلم کی ضرورت پڑے، نہ اللہ کے اندر برداشت کی کمی ہوتی ہے کہ اس کو ظلم کی ضرورت پڑے، اور نہ ہی اللہ کو کوئی حاجت ہے کہ اس کی کوئی ضرورت پوری ہونی ہے اس لیے وہ ظلم کرے. جو کچھ ہے سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے، وہ تو سارے ہر چیز کا مالک ہے. لہذا نہ اس کو کوئی ضرورت ہے، نہ وہ اس کی برداشت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی جہالت ہے. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ ضرورتوں سے بھی پاک ہے، ہر چیز کا اونر ہے، ہر چیز کا مالک ہے. حاجت اس کو کوئی ہے نہیں، کمزوری اس کی کوئی ہے نہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وہ کیوں ظلم کرے گا؟ اس کو ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر سب اس کا ہے. اللہ رب العالمین کمزوری سے پاک ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور ہر چیز نے واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے، اسی کے پاس واپس جانا ہے. وہ اونر ہے، وہ مالک ہے، سب ہر چیز اسی کے پاس واپس جائے گی. اس کے بعد اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اور سبق پڑھ لیتے ہیں، ہمارے پاس جو ٹائم ہے. اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم ہو، کنتم، کنتم. کچھ لوگوں نے کہا کہ تم ہو کا مطلب صحابہ سے بات ہو رہی ہے، اور میجارٹی نے یہ کہا، زیادہ لوگوں کی رائے ہے کہ کنتم کا مطلب اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے. کنتم، تم ہو سارے، خیر امت، بہترین امت، تم ہو خیر امت. اخرجت للناس، جن کو نکالا گیا. جی، کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم ہو، یعنی سارے اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، تم سارے کے سارے ہو خیر امت، بہترین امت ہو تم. اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو، تم بنائے گئے ہو. نکالے گئے کا معنی ہوتا ہے تم بنائے گئے ہو، تم لائے گئے ہو. للناس سے تمام جہانوں کے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. تمہارا کام صرف تمہارا کام صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، تمہارا کام سب انسانوں کے ساتھ ہے. اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو تمام انسانوں کے لیے. اور تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کا. وتنہون عن المنکر، اور تم منع کرتے ہو برائی سے. وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر.
اس کے بعد جو اگلی بات کی ہے وہ پہلے سمجھ لیں، پھر میں دوبارہ اس آیت پہ آتا ہوں. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لَقَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ہوتا بہتر ان کے لیے. اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تو یہ ہوتا بہتر ان کے لیے. منہم المؤمنون، ان میں سے مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہے. ان میں سے مومن بھی ہیں لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہے. اب یہ آیت دیکھیں، اس میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بہترین امت ہونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے سبب بھی بیان کیا ہے. دیکھیں، اہل کتاب کے ساتھ اللہ کی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی نفرت نہیں ہے ان کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، مان جاتے، جو کام ان کو دیا ہے وہ کر لیتے، لَقَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے یہ خیر ہوتا، وہ بھی خیر ہوتے. جس طرح آج تم خیر بن گئے ہو، خیر امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، آج تم بہترین بن گئے ہو. اگر اہل کتاب یہ کام کر لیتے، اگر وہ مان جاتے، وہ ایمان لے آتے، یہ کام جو تم کر رہے ہو وہ کر لیتے، تو وہ بھی خیر ہو جاتے، وہ بھی خیر ہو جاتے. لیکن انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا، لہذا وہ خیر سے نکل گئے، وہ خیر نہیں رہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لو کانا، اگر وہ کر لیتے، لو کانا، اگر وہ کر لیتے، اگر وہ ہو جاتے، لو آمن اہل الکتاب، اگر ایمان لے آتے، مان لیتے، یہاں اگر لگا ہے، اگر ایسا کر لیتے تو وہ بھی خیر ہوتے، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ان کے ساتھ. لیکن انہوں نے نہیں کیا، لہذا خیر سے نکل گئے. یہاں بہت بڑا میسج ہے میرے اور آپ کے لیے. یاد رکھنا، اہل کتاب کو ہم نے خیر سے اس لیے نکال دیا، وہ خیر سے نکل گئے، وہ بہتری سے نکل گئے. اب ان کے اندر کوئی بہتری نہیں ہے، وہ بہتری سے نکل گئے اس لیے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیے تھے. اب وہ کام ہم نے تمہارے ذمہ لگا دیے ہیں اور تم نے قبول کر لیے ہیں. اب ہم نے تمہیں خیر امت بنا دیا ہے، تمہیں بہترین امت بنا دیا ہے. اب بہترین امت رہنے کے لیے یہ کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ کنتم خیر امتن. اب دوبارہ اس آیت کو دیکھیں، کنتم خیر امتن، تم ہو سب سے بہترین امت، اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، دنیا کو امن دینے کے لیے، امن کا پیغام دینے کے لیے، دنیا کے لیے سکون کا پیغام دو ان کو. اللہ معاف فرمائے، ہم خود ایک دوسرے کے لیے امن نہیں ہے تو دنیا کو کیا دیں گے؟ اللہ تو فرماتے اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو، یہ امت نکالی گئی ہے باقی انسانوں کے لیے، ان کو نفع پہنچانے کے لیے، ان کے اپنے اندر نفع نہ ہو. اگر جب دو مسلمان پڑوسی ہوں نا، آپس میں ایک ساتھ رہتے ہوں، تو ایک دوسرے سے پوچھیں کہ وہ آپ کے لیے خیر ہیں، نفع پہنچانے والے ہیں کہ نہیں ہیں. اگر مسلمان ہی مسلمان کے بارے میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہی اس سے خوش نہیں ہے، وہی اس سے راضی نہیں ہے، تو دوسرے کیسے ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ڈیفینیشن بیان فرمائی نا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. ایمان یہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ایمان یہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے باقی مسلمان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، نہ وہ زبان سے تکلیف دیتا ہے نہ ہاتھ سے. آپ اگر پوچھیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے، کیا ہم ایک دوسرے کے بارے میں خیر ہی ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو نفع ہی پہنچا رہے ہیں؟ تو پہلی بات یہ اخرجت للناس، خیر بننے کے لیے لوگوں کی فلاح سوچنی ہوگی، لوگوں کی بہتری کے کام کرنے ہوں گے. دنیا میں اس بات کی مشہوری ہونی چاہیے، دنیا میں اس بات کی مشہوری ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی کو خیر کی، امن کی، بہتری کی، سکون کی ضرورت ہو
تو مسلمانوں کا نام سب سے پہلے ان کے ذہن میں آئے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ کام کون سے ہیں جو تم نے کرنے ہیں جن کی وجہ سے تم خیر بنے ہو. اگلا کام تأمرون بالمعروف، تم نیکی کی بات کا حکم کرتے ہو. نیکی کی بات کا حکم کرتے، دوسروں تک نیکی کی بات پہنچانا. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم برائی سے منع کرتے ہو. آج کل آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، جو کچھ کرتا ہے کرنے دو، تم کسی کو کچھ نہ کہو، بس اپنی فکر کرو. یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لوگوں تک تمہیں اچھائی پہنچانی ہے، اور اگر تمہارے سامنے برائی ہوتی ہے تو لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، خیر خواہی کرنی ہے. اگر تم اچھائی بتانا چھوڑ دو گے اور برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دو گے تو تم اس برائی سے خود بھی نہیں بچ سکو گے. کتنا ہی آپ کا گھر صاف ہو، کلین، شیشہ لگا ہے، لیکن آپ کی گلیاں گندی ہیں، آپ کا محلہ گندا ہے، تو جب اس گند کی وجہ سے جراثیم آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، تو آپ کے گھر میں بھی آئیں گی. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے صاف گھر کے اندر بھی آپ محفوظ رہیں تو آپ کو اپنی گلی محلے کی فکر کرنی پڑے گی. تو خیر بننے کا، بہتر امت بننے کا اللہ رب العالمین نے سبب بیان کیا ہے، وہ خاص سبب ہے. وہ یہ ہے کہ نیکی کے کام کا حکم کرو، برائی سے منع کرو. اور اس کے ساتھ پھر ایک اور بات فرمائی، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وہ اچھائی جو اللہ کی طرف سے نہ آئے وہ اچھائی نہیں ہوتی، اور وہ برائی جو اللہ کے لیے جسے نہ روکا جائے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی. دیکھیں نا، بنیاد تؤمنون باللہ، ایمان ہونا چاہیے. بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے. میں کسی کو نیکی کا حکم کرتا ہوں تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. میں کسی کو برائی سے منع کرتا ہوں تو یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. اور ایمان کی بیس پہ جب یہ کام ہوتے ہیں تو وہ قابل قبول ہوتے ہیں. درمیان سے ایمان نکل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے جب ایمان نکل جائے گا تو پھر نیکی اور برائی کا فرق ختم ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشروں کے اندر، سوسائٹیز کے اندر بعض اتنی بڑی برائیاں ہیں لیکن لوگ ان کو نیکیاں سمجھتے ہیں، اور بعض کلیئر نیکیاں ہیں لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، ان کو برائیاں سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا. بتائے گا کون کہ نیکی کیا اور برائی کیا؟ وہ تؤمنون باللہ ہے، اللہ پر ایمان ہے. وہ ایمان بتائے گا کہ یہ نیکی ہے، یہ گناہ. اور اگر وہ ایمان نہیں ہوگا تو گناہ نیکیاں بن جائیں گے، نیکیاں گناہ بن جائیں گی. آپ کا نفس آج ایک چیز کو نیکی سمجھے گا، کل اس کو برائی سمجھے گا، اور جس کو برائی سمجھے گا اس کو نیکی بنا لے گا. اس لیے یہ کنٹرول رکھنے کے لیے اور کلیئر رہنے کے لیے کہ نیکی کیا برائی کیا، اس کے لیے ایمان ضروری ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں منہم المؤمنون اکثرہم الفاسقون، ان میں سے مومن بھی ہیں، یعنی اہل کتاب کے اندر جو اچھا ایلیمنٹ ہے اللہ نے اس کا انکار نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں. عبداللہ بن سلام ہیں، اور جو باقی جو لوگ جو مسلمان ہوئے اپنی کتابوں کو بھی مانتے تھے، پھر قرآن کو بھی مانا، اپنے نبیوں کو بھی مانتے تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانا. فرمایا ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں، لیکن اکثر ان کی میجارٹی وہ فسق میں پڑی ہوئی ہے، وہ فاسق ہے. اب ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، میرے خیال میں چلیں یہاں بند کر لیتے ہیں. آیت نمبر 110 تک آج ہم نے سبق پڑھ لیا، اور اگلا سبق بھی جو بہت یعنی اللہ رب العالمین نے ایسی انفارمیشن دی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آج یہ آیتیں اتری ہیں، آج پوری تصویر آج کے معاشرے کی وہ ہمیں نظر آئے گی. پوری تصویر ایسے لگتا ہے آج اتری ہیں یہ آیتیں. انشاءاللہ یہاں سے پھر ہم سبق کو شروع کر لیں گے، اس لیے کہ 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں.
اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سوالوں کا موقع بھی دیا جائے. تو آیت نمبر 111 سے ہمارا اگلے ہفتے کا سبق شروع ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.